مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش زندہ کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے عہد عتیق میں سے شریعت کی کتاب خروج اس کا 26واں باب اس کی پہلی آیت سے، اور تم مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے بری کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں سے کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ ہر پردے کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور باقی 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں۔ اور تو ایک بڑے پردے کے حاشیے میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تگمے بنانا، اور ایسے ہی بڑے پردے کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تگمے بنانا۔ 50 تگمے ایک بڑے پردے میں بنانا، اور 50 ہی دوسرے بڑے پردے کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا۔ اور سب تگمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، اور سونے کی 50 کنڈیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی کنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دے۔ ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردے کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں، پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردے کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا، اور تو 50 تگمے اس پردے کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تگمے دوسری طرف کے پردے کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا۔ اور پیتل کی 50 کنڈیاں بنا کر ان کنڈیوں کو تگموں میں پہنا دینا، اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائیں۔ اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ، یعنی آدھا پردہ جو بچا رہ جائے گا، وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے، اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے 1 ہاتھ پردہ ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر سے اور ادھر لٹکا رہے۔ تاکہ اسے ڈھانک لے۔ اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالوں کا غلاف، اور اس کے اوپر تسخوں کی خالوں کا غلاف بنانا۔ اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے لیے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں،
ہر تختے کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو اور ہر تختے میں 2 چولھیں ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہوں۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 4 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختے کے نیچے اس کی دونوں چولھوں کے لیے 2 خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں۔ اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے ہوں۔ یعنی ایک تختے کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے جنوبی سمت میں 6 تختے بنانا اور اسی پچھلے حصے میں مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا۔ یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈب کے ہوں۔ یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے۔ پاس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک تختے کے لیے 2 خانے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے۔ اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے، اور تو تختوں کو سونے سے مڑنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے گھڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے مڑنا، اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے۔ اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت گڑھوانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں۔ اور پردے کو کنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مکان کو پاک ترین مقام سے الگ کر دے گا۔ اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا، اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازے کے لیے
आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का बनाना और उस पर बेल बूटे कड़े हों और इस पर्दे के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मंडना और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।